إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس سے اگلا مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ ذو الحجہ کے مہینہ میں مسلمان دو عظیم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت حج کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکیں، پہنچ سکیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر ان کے پاس وسائل موجود ہیں، تو ان پر زندگی میں ایک دفعہ اللہ رب العزت کے اس گھر کا حج کرنا، طواف کرنا، اس کی زیارت کرنا لازم ہے۔ یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح ذو الحجہ میں مسلمان قربانی جیسا عظیم عمل اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اور ہر مسلمان جس کے پاس ہمت طاقت ہو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ قربانی کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی خریدتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں،
کئی سارے لوگوں کو کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے قربانی خریدتے وقت۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں قربانی کے حوالے سے کئی سارے سوالات ہوتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس قربانی کا کچھ تذکرہ کریں گے، اس کا حکم، اس کی شرائط جو شریعت اسلامیہ کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا یہ عمل جو مسلمان انجام دیتے ہیں یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے۔ قربانی ایک قدیم عمل ہے جو پہلی امتوں کے اندر بھی رائج تھا۔ وہ لوگ بھی اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اللہ کے نام کی نظر و نیازیں کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم میں قربانی رکھی ہے۔ قربانی اس امت کا خاصہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف امت محمدیہ قربانی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ قربانی کا جذبہ، قربانی کا عمل اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی رکھا تھا، اور اس کا ایک مقصد بھی بیان کیا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی نظر و نیازیں کرتے ہیں، تو اہل توحید قربانی کے ایام میں اس بات کا عملی ثبوت دیں کہ ہماری عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، ہمارے چڑھاوے، ہماری نظر و نیازیں وہ بھی صرف اور صرف ایک رب کے لیے ہیں، تاکہ مسلمان ایمان والے، توحید والے ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کا ذکر اس کے اوپر بلند کریں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہماری قربانی ہمارے رب کے نام ہے، ہم کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے نام کا ذبح نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا، عبادت کے قبول ہونے کا اللہ بتا بھی دیتے تھے، اس کی نشانی بھی ہوتی تھی۔ جیسا کہ غنیمتوں کے مال کے متعلق آتا ہے کہ جب لوگ جہاد کرتے تھے تو اس وقت غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعتوں کے اندر جہاد کرنے والوں کے لیے اس کو حلال اور جائز نہیں رکھا تھا، بلکہ غنیمت کے حلال اور اس کے کسی قسم کی خیانت سے پاک ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ غنیمت کے مال کو جمع کیا جاتا، آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، اس کو جلا ڈالتی، جو اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ اس غنیمت کے مال میں کسی قسم کا کوئی خیانت والا معاملہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان غنیمتوں کے مال کو نہ صرف حلال کیا بلکہ اس کو بہترین رزق قرار دے دیا۔ فرمایا انما جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ احکم الحاکمین نے میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا ہے، اس کو بہترین رزق قرار دے دیا اس کو۔ تو اسی طرح قربانی کا عمل ہوتا تھا، جس کی قربانی قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، حسد آ گیا کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیوں ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا انما یتکبر اللہ من المتقین، اللہ قربانی متقین کی قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ تو خیر لمبا واقعہ آگے۔
تو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قربانی کا عمل صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قربانی چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کرنے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اسی طرح اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنا چاہی۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو اس بیٹے اسماعیل کی جگہ پر دمبا بدلے میں دے دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا جذبہ دیکھ لیا، مقصد تمہارے بیٹے کی گردن پر چھری چلوانا نہیں تھا، مطلب مقصد یہ تھا تم کتنی اطاعت کرنے والے ہو، کتنی بات ماننے والے ہو، کتنا تمہارے اندر قربانی کا جذبہ ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اسماعیل کے بدلے جانور کی قربانی ان کو کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ پر بڑے احسانات کیے ہیں، آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ آپ کے دشمن آپ کے متعلق وبیلا پروپوگنڈا کرتے تھے کہ اس نبی کی اولاد باقی نہیں رہتی ہے، زندہ نہیں رہتی ہے، یہ کوئی وقت گزرے گا اور اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، بہت زیادہ آپ کو بھلائی اور خیر عطا کی ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے یہی ابتر ہے، یہی دم کٹا ہے، اس کی آل اولاد باقی رہنے والی نہیں ہوگی، اس کے نام لیوا دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ کوئی اپنے آپ کو ابو جہل کا بیٹا ہونا، اس کی نسل میں سے ہونے پر فخر محسوس نہیں کرے گا۔ ہاں آپ کی آل اولاد باقی رہے گی، آپ کے ماننے والے باقی رہیں گے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے باقی رہیں گے، اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی ہیں، بہت زیادہ خیر عطا کی ہے۔ لہٰذا اس خیر کا تقاضا یہ ہے، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے فصل لربک وانحر، کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ، تمہاری نماز چونکہ احسان اللہ کا ہے، انعام اللہ کا ہے، اللہ نے بڑے نماز سے نوازا ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی رب کی نماز پڑھ، اسی رب کے سامنے تمہاری بدنی عبادت بھی ہونی چاہیے، تمہارا رکوع سجود، تمہارا اپنا سر سجدے میں رکھنا، تمہارا جھکنا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی اللہ رب العزت کے لیے تم اپنی مالی جو عبادات ہیں، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، چڑھاوا ہے، وہ بھی اسی رب کے نام کے کر۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی ان سے کہہ دو میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں ماننے والوں میں سے سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں، میں اللہ کی بات کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، یہ تمہاری قربانی، تمہاری نماز، تمہاری زندگی صرف اور ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس شریعت کے اندر بھی قربانی کا وجود ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کے ساتھ قربانی کا عمل کیا کرتے تھے۔ آپ روٹین کے ساتھ 2 مینڈے، سینگوں والے چتکبرے مینڈے آپ اس کو ذبح کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی، آپ کی امت کے لوگ بھی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے، صحابی رسول کہتا ہے کہ صحابہ اکرام قربانیوں کے جانور خریدتے، ان کو پالتے، ان کو موٹا تازہ کرتے، اور مسلمانوں کے اندر یہ عمل مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عمل قدیم عمل ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو یار آپ اتنے جانوروں کو ذبح کر کے لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہو، یہی کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا پروپیگنڈا حج عمرے کے موقع پر بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے لگا کر حج عمرہ جانے کی، کسی غریب کے دے دو، کسی کی بچی کی شادی ہو جائے گی، کسی کے کام آ جائے گا۔ محترم بھائیو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت نے دوسروں کے کام آنا، مالی طور پر دوسروں کا تعاون کرنا، اس کا علیحدہ حکم دیا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے شعار میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
اس کو پورا کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا علیحدہ سے حکم موجود ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والے جو عیسائی تہوار آتے ہیں، غیر مسلم تہوار ہوتے ہیں، اس وقت یہ پروپیگنڈا کیوں نہیں ہوتا؟ شادی بیاہ کے رسم و رواجوں پر لاکھوں روپے ضائع کر دیا جاتا ہے، اس وقت کیوں نہیں یہ پروپیگنڈا ہوتا کہ اس کے اوپر اتنے خرچ کر دیے، کسی غریب کو دو؟ اس طرح کے عمل پر یہ پروپیگنڈا کرنا یہ ایک گندے ذہن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اصل میں یہ کتنا بڑا عملی ثبوت ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر بندہ 10 تاریخ کو کروڑوں لوگ، اربوں لوگ، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں یا ایک دن میں، 2 دن میں اپنے جانوروں کے گلوں کے اوپر چھری چلا کر اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اپنے توحید کا عملی ثبوت دیتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کے نام کی کرتے ہیں۔ اور پھر دیگر فائدے بھی ہوتے ہیں جو مسکینوں غریبوں کی بات ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قربانی کر کے ساری قربانی کا گوشت خود بندہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، کچھ خود استعمال کرتا ہے، باقی غریبوں کو تو دیتا ہے۔ بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی غریبوں کا، جو سارا سال بیچارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ بکرے کا، یہ چھوٹے جانور کا گوشت کبھی کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا، وہ سال میں ایک دفعہ وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اپنی فریجوں کے اندر وہ بھی اسٹاک کر لیتے ہیں، کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ غریبوں کا ایک بہترین تعاون بھی ہے۔ تو خیر یہ عظیم عمل ہے۔ اب اس کے بارے میں کہ یہ کرنا، قربانی کرنا سنت ہے، واجب ہے، اس کے بارے میں کچھ علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کے ساتھ قربانی کی ہے، آپ کے صحابہ بھی کرتے رہے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا من واجد سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، قربانی کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے، آپ نے اس کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ وہ جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ تو جس بندے کے پاس طاقت، ہمت ہو، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس کے لیے زکوٰۃ کے نصاب کے ہونے کی شرط ذکر کرتے ہیں کہ قربانی وہ بندہ کرے گا جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، جو بندہ قربانی کا جانور لے سکتا ہے اس کو قربانی کرے بس۔ اسی طرح بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وقتی طور پر اگر کسی بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ بھئی اگر تو قرض کی صورت اس طرح ہے کہ وقتی پیسے نہیں ہیں اور سمجھ آتی ہے تنخواہ آئے گی یا فصل آئے گی، پیسے اتر جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے کہ وہ بندہ قربانی کرنے سے مقروض ہو رہا ہے اور اس کے پیسے اترنے کے اسے چانس نظر نہیں آ رہے، تو وہ نہ کرے۔ تو جو کر سکتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے لیے چند ایک شرائط ہے، اس کا بھی ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے جو ہر عمل کی ہے، کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے چند ایک بنیادی شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے والا عقیدہ توحید کا حامل ہو، مومن ہو، مسلمان ہو۔ تو ایمان والے بندے کا، مسلمان بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت والا عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس بندے پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ بندہ کوئی اچھا کام کر بھی لے، اللہ رب العزت اس کا صلہ تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں دینے نہیں دیتے ہیں، دنیا میں دیتے گے، آخرت میں اس کے نیک عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دیں، ایسا نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات عقیدہ توحید کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ بندہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا نہ ہو، ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہو، ایک اللہ سے مانگتا ہو، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہو، ایک اللہ کی نظر و نیاز کرنے والا ہو، کسی اور کے سامنے یہ کام نہ کرے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی بھی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو پیارے نبی کے طریقے پر نہیں ہے، وہ عمل دکھنے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو ایک نمبر بھی اس کو عطا نہیں کریں گے۔
تو کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، جو طریقہ جو شریعت پیارے نبی دے کر گئے ہیں اس کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے وہ عمل کیا ہوا نہ ہو۔ اس عمل کے اوپر پیارے نبی کی مہر کا ہونا، آپ کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی تصدیق کے بغیر، آپ کی مہر کے بغیر اگر کوئی بندہ عمل کر کے لائے گا اور اس پہ پیارے نبی کی مہر تصدیق نہیں ہوگی، وہ عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ تو عمل کوئی بھی ہو تو قربانی بھی اس میں شامل ہے، اس کا پیارے نبی کی سنت، پیارے نبی کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، کسی بھی عمل کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندے میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور یہ قربانی کا عمل ایسا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو قربانی دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ دلیل اس بات کی کہ وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے عمل، یہ عمل سنت موقدہ ہے، وہ عمل جو فرض عین ہے وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور قربانی بڑی بڑھ چڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانی انہی کے اندر ہے، حالانکہ وہ بڑے بڑے عمل، نماز جیسا عظیم عمل، دیکھیں کوئی قربانی نہیں کی، اختلاف ہے، سنت ہے، واجب ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے سنت موقدہ ہے، اس کی مسلمانی میں سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا قربانی نہیں کی تو۔ لیکن یاد رکھیں بندہ نماز نہیں پڑھتا، پیارے نبی فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بننے کے لیے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے نماز کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن قربانی کے جب ایام آئیں گے بازاروں کے اندر وہ آگے آگے ہوں گے، بڑے بڑے جانور خرید کر، بڑے بڑے پیسے لگا کر اپنے گھر کے سامنے بڑے بڑے موٹے تازے جانور باندھ کے کھڑے ہوں گے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ ہے اور نماز کی فکر کوئی نہیں۔ سنت پر عمل کریں، اس کو تازہ کریں، اس کو زندہ کریں، اس پر عمل کریں، بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، لیکن اس سے جو بڑی چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے اخلاص چاہیے، اخلاص کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ عمل جو دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، اپنی شہرت کے لیے ہو، اپنی امیری ظاہر کرنے کے لیے ہو، یا اس مقصد کے لیے ہو کہ قربانی کا دن ہوگا، سب گھروں میں قربانی ہوگی، ہم دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، اپنے گھر میں کوئی قربانی ہونی چاہیے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ تو قربانی کر رہا ہے اپنے گھر میں گوشت کا اہتمام کرنے کے لیے۔ قربانی ہاں اس میں اپنے گھر میں گوشت رکھنا، گھر میں گوشت استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کی توحید بلند کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا، اور اس سنت کو سمجھتے ہوئے قربانی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کے لیے، کوئی بھی بندہ ایسا کام کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک بندہ آواز لگائے گا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، وہ بندہ جو کوئی ایسا عمل کر کے آیا کہ عمل صرف میری رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا، مجھے دکھانے کے لیے ہونا چاہیے تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بندے نے عمل کرتے ہوئے اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو خوش کرنا، کوئی اور مقصد اس میں شامل ہو گیا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، آج وہ یہاں سے جائے اور اپنا ثواب، اپنا بدلہ اس کے پاس تلاش کرے جس کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جس کے سامنے نمبر بنانے کے لیے عمل کیا تھا، آج جائے اپنا ثواب اور بدلہ وہاں تلاش کرے۔ میں ایسا عمل قبول نہیں کرتا۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، اللہ بڑے غیور ہیں، وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، کوئی بندہ اس عمل میں کسی اور کو ساجی بنا لے، اللہ کو یہ شراکت بالکل برداشت اور پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا یہ عمل قبول کروں گا ہی نہیں۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں جتنے بھی شریک ہیں تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے غنی ہوں، میں ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، یاتون بحسنات جبال تہامت،
یہ تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے ایک، جس طرح ہمارے یہاں کومالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے، تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ فرمایا مثال دے کر بات سمجھائی کہ کچھ لوگ تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ احکم الحاکمین ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر دیں گے۔ اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے اتنی نیکیاں لے کر آئے، اللہ قبول نہ کرے، اللہ ہوا میں بکھیر دے، کوئی ان کی قدر و قیمت نہ ہو۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھی ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، مسلمان کہلوانے والے ہوں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوا بِهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے لوگوں کے سامنے کچھ ہوں گے اور ان کی پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے اچھے عمل کریں گے، ریا دکھاوا ان کے اندر ہوگا، لوگوں کے سامنے نیک عمل اور پیٹھ پیچھے کچھ اور عمل، ان کا ظاہر اور باطن مختلف ہوگا، ریاکاری والا ان کے اندر عنصر پایا جائے گا، دکھاوا ان کے اندر پایا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے کسی بھی عمل کی اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ضرور ہوتی ہے، کوئی عمل فرمایا ایسا نہیں ہے جو نیت کے بغیر ہو، ہر عمل کے کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہن ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کاروبار بھی کرتا ہے، کوئی مسجد کی طرف آتا ہے، کوئی مسجد سے نکلتا ہے گھر کی طرف جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ذہن بندے کا لازمی طور پر عمل کرتے وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہن ہوتا ہے اور بندے کو اپنے اس ذہن کے حساب سے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ جس طرح کا بندے کا ذہن پایا جاتا ہے، جس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، جس طرح کا بندے کا وہ نیت پائی جاتی ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ان اللہ لا يقبل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، اللہ احکم الحاکمین صرف اور صرف اپنی بارگاہ میں وہ قبول کرتے ہیں جو خالص ایک اللہ کے لیے ہو اور اس سے مخصوص صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا۔ اس لیے عزیز بھائیو قربانی کا عمل کریں لیکن اس میں دکھاوے سے بچیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، شہرت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ذہن میں کوئی اور بات نہ آنے پائے، ورنہ ہم نے جو لاکھوں روپے لگا کر جانور ذبح کیا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کہتا ہے میرے تک یہ تمہارے جانوروں کا خون گوشت وہ تو پہنچتا نہیں ہے، یہ تو ایک عمل ہے جو اللہ کی حکم کے مطابق ہم کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے والی کیا چیز ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس عمل کے کرتے وقت تمہارے دل میں للہیت کتنی تھی، اخلاص کتنا تھا، تقویٰ کتنا تھا، اس عمل کے کرنے کے ساتھ تمہارے اندر وہ تبدیلی کس طرح کتنی گئی تھی، یہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنے والے ہوں نہ کرنے والے ہوں یہ چیز سب کے لیے ہے، کوئی بھی عمل اس میں اخلاص کا ہونا، للہیت کا ہونا، تقویٰ کے حصول کا ہونا یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو ایک بنیادی شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پیسے جن کے ساتھ ہم نے قربانی کا جانور خریدنا ہے وہ حلال کے ہوں۔ رشوت کے پیسے، دو نمبری کے پیسے، حرام کی کمائی، لاکھوں کا جانور لے کر ذبح کر لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی مثال میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، مثال دے کر بات سمجھائی ہے۔ فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی ایک نہیں سنتا، اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، حرام کا کھاتا تھا، حرام کا پیتا تھا، حرام کا لباس پہن کے گیا ہے، حرام کے پیسے اکٹھے کر کے حج عمرے کے لیے گیا، انا یستجاب لذلک، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟
تو کسی بھی عبادت کے لیے قبول ہونے کے لیے اگر بالخصوص مالی عبادت ہے، بلکہ یہاں پر تو دیکھ لیں مالی عبادت چھوڑ کے اللہ بدنی عبادت قبول نہیں کر رہا. دعا ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں ہے، بدنی عبادت ہے. چونکہ اس کے پیچھے حرام کا پیسہ ہے، اللہ بدنی عبادت بھی قبول نہیں کر رہا، اس کی دعا قبول نہیں کر رہا. جو ایسے پیسے لگا کے دعا مانگتا ہے، وہاں پر پہنچ کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، آرزویں پیش کر رہا ہے، اپنی التجائیں پیش کر رہا ہے، لیکن پیچھے پیسہ حرام کا ہے، 2 نمبری کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا پیسہ ہے، بینکوں سے سود لیا ہوا ہے، قسطوں کا کاروبار کر کے سودی معاملات کر کے پیسہ کمایا ہوا ہے، اور حج عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کیسے قبول ہو؟ پیچھے بیگ ٹھیک نہیں ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے، جو پیسے لگا کے آیا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب وہ کام، وہ عبادت جس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے اللہ وہ قبول نہیں کرے گا، تو وہ عبادت جس کا ڈائریکٹ تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہی ہے وہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ دعا کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ نہیں، بدنی عبادت کے ساتھ ہے، اللہ قبول نہیں کرتا. تو وہ قربانی جو حرام کے پیسے کی بندہ لے لے، جس میں حرام کی ابیزش ہو، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ بڑے پاک ہیں اور اپنی بارگاہ میں پاک پیسہ ہی قبول کرتے ہیں. حرام کی کمائی اللہ قبول ہی کوئی نہیں کرتا، 1 درہم بھی اللہ اپنی بارگاہ میں حرام کا قبول نہیں کرتا. ایک بندہ کروڑوں خرچ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ 5 روپے خرچ کر دے لیکن حلال کے ہوں، اللہ کے وہ 5 روپے کروڑوں سے افضل ہیں. بعض لوگ سودی معاملات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلو یار کچھ غریبوں کو بھی دے دیں گے، مسکینوں کو بھی دے دیں گے، مال پاک ہو جائے گا. نہیں، اللہ قبول ہی کرتا، پاک کیسے ہوگا؟ یہ ذہن غلط ہے. چلو حرام کما لیں، کچھ اللہ کی راہ میں بھی دے دیں گے. ایک بندہ ڈاکہ مار کے آتا ہے، کہتا ہے چلو اللہ کی راہ میں بھی دے دوں، غریبوں کے لیے ڈاکہ مارتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کمائی قبول کرتا ہے، حرام کی کمائی اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو قربانی کا وقت آتا ہے محترم بھائیو، عام روٹین کے اندر بھی ہمارے معاملات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ رزق ہمیشہ حلال کا ہو. دیکھیں دنیا میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نام دیا تھا، بلکہ دیا ہے اصح الکتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. علماء اس بات پر، امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے بعد تمام کتابوں سے صحیح ترین کتاب کتاب بخاری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ کافی سارا، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم امیر آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، کافی سارا مال چھوڑ کے گئے تھے، اور اپنی وفات کے قریب، اور عام طور پر جب بندے کی موت قریب آتی ہے بندہ جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات ہی کر رہا ہوتا ہے. بلکہ اگر زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے. اپنی موت کے قریب یہ بات کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ جو میں نے پیچھے درہم دینار چھوڑے ہیں، روپے پیسہ چھوڑا ہے، اس میں 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا تو دور کی بات شبہ کا بھی ہو. 1 درہم اس میں شک شبہ والا بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے. یہ نتیجہ تھا امام بخاری کسے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام دیا اور اس کے پیچھے رزق حلال تھا. اولادوں کی تربیت کے لیے حرام کھاؤ گے، اچھی توقع رکھو گے، غلط ہے. اللہ کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہونا چاہتے ہو، حرام کی کمائی کے ساتھ اللہ کے یہاں کوئی مقام مرتبہ حاصل کر لو، ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. محترم بھائیو، قربانی کا وقت آتا ہے، اس میں بھی اس بات کو سامنے رکھے، قربانی کرنی ہے، اپنا رزق جس کے ساتھ ہم نے قربانی خریدنی ہے اس پہ نظر رکھیں، وہ حرام کا نہ ہو، حلال کے پیسوں کی قربانی ہو، اس میں حرام کے میدش نہ ہو، سود کی میدش نہ ہو، رشوت کی کمائی اس کے اندر شامل نہ ہو، 2 نمبری کا مال اس میں شامل نہ ہو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پیسے بندے کے ضائع جائیں گے. اور آخری بات، قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں تو اس میں چند ایک باتوں کا، چند ایک عیوب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلی بات، جو جانور کو بکرا، دمبا، چھترا، گائے، بیل جو بھی آپ خریدنا چاہیں، اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ جانور دوندا ہونا چاہیے، جس کے دودھ والے دانت گر کے نیچے سے 2 دانت آنے شروع ہو جائیں، 2 دانتا جسے کہتے ہیں، وہ جانور کا ہونا ضروری ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے لا تذبح الا مسنہ،
مسنہ کے علاوہ دو دانتے کے علاوہ ذبح نہیں کرو۔ ہاں اگر کسی کے پاس دو دانتا جانور لینے کی طاقت نہیں ہے یا حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ دو دانتا جانور ملتا نہیں ہے، اسی حدیث میں صحیح بخاری میں الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا الذأن فتذبحوا جزءا من الذأن، ہاں اگر دو دانتا جانور ملنا مشکل ہو گیا ہے، مشکل کی دو صورتیں ہیں کہ پیسے آپ کے پاس دو دانتا جانور خریدنے کے نہیں ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، اس کے ساتھ دوندا جانور آپ خرید نہیں سکتے ہیں، یا جانوروں کی دوندا جانوروں کی کمی ہو گئی ہے، اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھیڑ کا جزا کھیرا وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں دو دانتا کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، دو دانتا جانور کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سال کا ہو جائے، سال کا کھیرا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سال 1 مہینے کا ہو گیا، بھائی 1 سال 4 مہینے کا بھی ہو جائے، 6 مہینے کا بھی ہو جائے، دو دانتا جانور کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے کچھ عیوب بیان کیے ہیں کہ اگر وہ عیب ہوں تو ان جانوروں کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ وہ عیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، فرمایا 4 قسم کے عیب اگر کسی جانور کے اندر پائے جائیں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ وہ کانا، جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو وہ نہ ہو، اسی طرح بیمار نہ ہو جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اس طرح لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور اس طرح وہ جانور جس کی بوڑھا ہو اور اس کی ہڈیوں میں میخی باقی نہ رہ گئی ہو، وہ جانور بھی نہ ہو۔ 4 عیب اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ کہ ایک کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں میخ باقی نہ رہ گئی ہو، یہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں پیارے نبی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت، اس کو کرتے وقت ہم اس کی آنکھوں کو اور کانوں کو غور سے دیکھ لیں۔ تو آنکھ اور کان میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا ہوا، چیرا ہوا، پھٹا ہوا، اس میں سوراخ ہونا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کان کا سلامت ہونا، آنکھ کا سلامت ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں سینگوں کا تذکرہ بھی ہے کہ سینگ اعظم القرن اس کو کہتے ہیں، وہ والا جانور بھی نہ ہو۔ اور اعظم القرن کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اعظم القرن اس کو کہتے ہیں جو اس کا سینگ نصف یا نصف سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ تو ایسا جانور جس کا سینگ نصف یا نصف سے زیادہ ٹوٹا ہوا وہ جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر معمولی خراش وراش آئی ہے، خول اتر گیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آدھا یا آدھے سے زیادہ اگر اس کا جانور، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان عیوب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور عیب ہے، مثال کے طور پر بعض کا دم پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، دم آگے سے کچھ تھوڑی سی کٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے یہ عیب کوئی نہیں بیان کیا۔ بعض جانوروں کی رسولیاں کوئی چھوٹی موٹی نکل آتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ شریعت کے اندر کوئی عیب بیان نہیں ہوا۔ تو جو عیوب شریعت نے بیان کیے ہیں، ان عیوب یا ان سے کوئی بڑا عیب ہے، اس کا پایا جانا، اگر وہ عیب پائے جائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عیب اس طرح کے کوئی پائے جاتے ہیں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ہے، دم کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی رسولی نکل آئی، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو انشاءاللہ وہ عیوب شمار نہیں ہوں گے۔ تو ان عیبوں سے پاک جانور تلاش کرنا، خیر اس میں بھی ایک حکمت ہے، یہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے کہ عیوب سے پاک ہونا یہ کیوں لازم قرار دیا ہے۔ کان کٹے ہونے سے، سینگ کے ٹوٹنے سے جانور کے گوشت میں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، ان عیوب سے جانور پاک کیوں ہونا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔